شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب سے پہلے آپ تمام میڈیا کے جتنے دوست احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں، پبلک کے لوگ جہاں پر آئے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ یہ ایک اچھا گیسچر ہے پولیس اور پبلک کی آپس میں کوارڈینیشن کا۔ دیکھیں، پولیس ہم لوگ آپ لوگوں میں سے ہیں، آپ ہم میں سے ہیں۔ جب تک پبلک اور پولیس ایک اچھا کوارڈینیشن دونوں کے درمیان نہیں ہوگا، تب تک ہم جرائم کے خلاف مؤثر طریقے سے کامیاب کارروائی نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی آپ لوگ تعاون کرتے رہے ہیں پولیس کے ساتھ، ایک اچھا آپ کا گیسچر ہے جرائم کی بےخنی کے لیے۔ مزید بھی ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اسی طرح پبلک کا اور پولیس کا آپس میں تعاون انشاءاللہ تعالی جاری رہنا چاہیے، اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس تعاون کو دن بدن آپ بڑھائیں۔ جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے کرمنلز کے بارے میں، کرائم پاکٹس کے بارے میں، ہم سے شیئر کریں۔ ایک تو اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ایمبیگوٹی ہے، ان کا نام بھی ایک تو ہم وہ صیغہ راز میں رکھیں گے، اور انشاءاللہ کارروائی بھی کریں گے، آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ پولیس کا بنیادی فرض ہے جرائم کی روک تھام، سب سے مین فرض ہے پولیس کا۔ اس کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں، اور آج کی یہ پریس کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سی ایم صاحبہ پنجاب میڈم مریم کا ایک ویژن ہے کرائم فری پنجاب کا۔ اس سلسلے میں ہمارے جو ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں کامران خان صاحب، آر پی او صاحب ہیں سجاد مائن صاحب ہیں، ڈی پی او صاحب سید حسین حیدر صاحب ہیں، یہ ایک بڑی کلیئر لائن آف ڈائریکشن ہے ہمیں کرمنلز اور کرائمز کے حوالے سے۔ فری کرائم پنجاب کا جو ایک ویژن ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آج کی آپ کی پریس کانفرنس ہے یا جو ریکوریز وغیرہ ہے۔ ایس ایچ او صاحب روہیلاں والی فرشناس افسر ہیں، یہ اپنی انہوں نے دن رات جو محنت کی ہے، انہوں نے کرمنلز کو پکڑا ہے۔ دو گینگ ہم نے یہاں پر پکڑے ہیں، ایک بابا گینگ ہے مین جو آپ کا شعیب عرف بابا گینگ ہے، اور دوسرا آپ کا جو ہے وہ گجر گینگ ہے۔ 6 بندے ہم ان کے پکڑ چکے ہیں، 24 سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ ان کے ہم اس میں ریکوری افیکٹو ہو چکی ہے ہماری۔ 10 موٹر سائیکل ہیں، اس کے علاوہ موٹر سائیکلوں کے علاوہ 4,01,000 روپے کی ریکوری ہے، اس میں موبائلز ہیں، زیورات ہیں، ڈفرینٹ چیزیں۔ تو ڈی پی او صاحب مظفر گڑھ، میں کیٹاگوریکلی یہاں یہ مینشن کرنا ضرور چاہوں گا کہ مظفر گڑھ کو ہسٹری میں اتنے اچھے پولیس کمانڈر نہیں ملے۔ یہ ایک میرا آنیسٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے۔ بہت ڈیڈیکیٹڈ پولیس آفیسر ہیں، اور کرائمز کے حوالے سے ان کا بہت کلیئر ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ ہم ساری جتنی بھی ٹیم ہیں پورے ڈسٹرکٹ کے اندر، جتنے بھی سرکل افسران ہیں، جتنے ایس ایچ اوز ہیں، ان کی ایک ہی ان سب کے ساتھ جو بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں صرف ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے، عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے، کرمنلز کو کور کیسے کرنا ہے، کرائم کو کیسے روکنا ہے۔ یہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے، مین ایجنڈا ہے۔ اور ڈی پی او صاحب اس میں یہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے، مین ایجنڈا ہے، اور ڈی پی او صاحب اس میں مکمل فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں۔ اتنا عظیم لیڈر کپتان پولیس ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کو پہلے میرا نہیں خیال کہ کبھی اتنا اچھا پولیس کپتان جو ہے وہ ملا ہوگا۔ باقی انشاءاللہ تعالی العزیز ریکوری آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جو مدعی ہیں جن کا مال مسروقہ گیا، جو پولیس نے ریکور کیا ہوا، ابھی ہم ان کے باضابطہ طور پہ حوالے بھی کریں گے۔ میں دوبارہ یہی ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ پولیس اور پبلک کا کوارڈینیشن اور تعاون، لائزان، یہ بہت ضروری ایک چیز ہے، یہ ہونا چاہیے، اور جتنا اچھا لائزان ہوگا اتنے ہی اس کے اچھے رزلٹس اور آؤٹ پٹ ہوں گے، ریکوریز کی شکل میں، کرمنلز کی ریسٹ کی شکل میں۔ آپ کا چونکہ ایریا ہے، آپ کی دونوں سائڈوں پہ دریا لگتا ہے، کچے کا علاقہ دونوں سائڈوں پہ لگتا ہے، کرمنل موومنٹ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے ایسے ایریاز کے اندر، اس میں ہماری پھر ہیکٹک ہو جاتی ہے اسی طرح ان کو کور کرنا یا ان کو
لیکن انشاءاللہ تعالی العزیز پہلے کی نسبت آپ کو ایک واضح فرق محسوس ہوا ہوگا. کرمنلز کے حوالے سے، کرائم موومنٹ کے حوالے سے، نمبر آف کرائمز کے حوالے سے بھی کافی ڈکریز آ گئے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو وی ول ڈو اوور بیسٹ کہ ہم پبلک کے لیے سکھ اور سکون کا باعث بنے، جو ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے. اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس میں آپ لوگوں کا تعاون بھی شامل حال مزید رہا تو یہ اسپیڈیلی یہ کام ہوگا. تھینک یو ویری مچ. سر میرے ساتھ اسٹوڈنٹ تھے، میں لیڈرشپ کالج پرنسپل ہوں وہاں کا. آپ ذرا بیٹھ جو اتفارق ہو ریکوری ہو جائے. میرے ساتھ اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ دیر ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹ گھر بھیجنا ہے، اگر اجازت ہو تو میں گوشت گزار کروں. سر عرض یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عدل بنا جمہور ہوگا، عدل ہو تو دیس ہمارا کبھی نہ چکنا چور ہوگا. میں فضل کریم سے، میرے والد صاحب پولیس ملازم رہے ہیں اور مجھے انہوں نے الحمدللہ پڑھایا اور میں ایز اے پرنسپل. تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا محمد عامر، والد اللہ بسائے، اس کی والدہ میرے ساتھ میں، اس کا قتل ہوا ہے. قتل ہوئے تقریباً 6 مہینے گزر چکے ہیں. 6 مہینے گزر چکے ہیں. 6 مہینے میں کوئی بندہ نہیں گرفتار، کوئی بندہ نہیں پکڑا. 6 مہینے کے بعد ہم نے، اس کی والدہ نے اور ہم نے بندے گرفتار کروائے. 3 بندے گرفتار ہو گئے. 3 بندے گرفتار ہو گئے، اس میں 2 یہاں پہ موجود ہیں اور ایک کو چھوڑ دیا گیا. سر ہمارا مدعا یہ ہے، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا ایسا کریں کہ آپ ثبوت لیں. تو وہ اگلا معاملہ ہے، جب انہوں نے خود نامینیٹ کروائے ہیں، انہیں علم ہے اس بات کا، تو وہ ثبوت لے آئیں گے. تو ہماری ریکویسٹ ہے وہ تیسرا بندہ بھی گرفتار کیا جائے اور جو ہے نا یہ خادم والد اللہ بسائے اسے بھی گرفتار کروائے. آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی؟ جی سر. اس میں دیکھیں، کسی بھی آپ کے جو جرائم ہے، جرائم میں سب سے بڑا جرم کسی بھی انسان کی جان کا ضائع ہونا. کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. ہماری پرائم رسپانسبلٹی یہ ہے کہ کسی بھی انسانی جان کے خون کو ضائع نہ ہونا چاہیے، اور یہ کبھی ضائع ہوتا بھی نہیں. یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں. میری 23-24 ایئر سروس کے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی انسانی جان ضائع ہوئی ہو اور اس کا خون جو ہے وہ رائیگاں گیا. مجرم ہر صورت میں اپنے کیفر کردار تک پہنچتا ہے، یہ لازم ہے، یہ بالکل فیکٹ ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. ہماری پرائم رسپانسبلٹی بھی یہی ہے. اس میں جہاں ایک سائڈ پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قاتل کسی صورت معافی کا مستحق نہیں ہے، وہاں پہ اگر کوئی بے گناہ اتنے بڑے جرم کے اندر چالان ہو جائے تو اس سے بڑا ظلم بھی کوئی نہیں. ہمارا کام ہے میرٹ کرنا. 100% میرٹ کی شورٹی میں آپ کو یہاں پر بیٹھے ہوئے دے رہا ہوں. 100% میرٹ ہوگا. دیکھیں، پولیس کا کام ہے تفتیش کرنا، تفتیش کر کے جو گلٹی ہے اس کو چالان کرنا، اور جو بے گناہ ہے اس کو ناجائز چالان نہیں کرنا چاہیے. آپ کو میرٹ چاہیے یا آپ کسی بے گناہ کو چالان کرانا چاہتے ہیں؟ آپ کو میرٹ چاہیے. میرٹ کی میں آپ کو گارنٹی یہاں پہ بیٹھے ہوئے دے رہا ہوں، سب کے سامنے دے رہا ہوں. میرے پاس مجھے 3 ماہ ہو گئے یہاں اس سرکل میں آئے ہوئے، سارے دوست احباب یہاں موجود ہیں. میرے پاس ڈی پی او صاحب کی بھی بہت کلیئر کٹ ایک ورڈکٹ ہے، میرٹ سے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ میرٹ سے ہٹ کے کوئی ڈیسیژن ہوگا، دیٹ از امپاسبل. ڈی پی او صاحب کی بھی کلیئر یہ ڈائریکشن ہے، میری بھی سیم یہی پالیسی ہے کہ میرے آفس میں جو بھی آئے گا، میرے پاس جو بھی کاغذ آئے گا، جو بھی مثل آئے گی، اس میں خود سپروائز کرتا ہوں. میرے پاس میرٹ کے علاوہ سیکنڈ آپشن ہے ہی کوئی. اس میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا. میری قبر میں نہ آپ نے جانا ہے نہ کسی اور نے جانا ہے. اپنے سوالات کے جواب میں نے خود دینے. اتنی سی چیز آپ کے ذہن میں ہو تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس میرٹ کے علاوہ آپشن کوئی نہیں رہتی. یہ میرا کلیئر میسج ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز مرڈر کا میٹر ہے، سینسٹیو میٹر ہے، ہم اس کو مکمل پروب کریں گے
اور جو بندے گلٹی ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے. آپ ایس ایچ او صاحب سے کوآرڈینیٹ رکھیں, انشاءاللہ آپ کو پورا کوآپریشن دیں گے. تھینک یو.